الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیاس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے بیان میں ہم نے کل ممانعات کا بیان پڑھا تھا، اور ممانعات میں دو چیزیں بیان کی گئی تھی، منع الوصف اور منع الحکم۔ منع الوصف کے تحت دو مثالیں پیش کی گئی تھیں، اور منع الحکم کی بھی ایک مثال اس کے اندر ذکر کی گئی تھی۔ اور منع الحکم کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی چلیے کہتے ہیں کہ ادا کرنا تو واجب ہی ہوگا، لہذا انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح مطالبے کے بعد جو ہے دین ذمے سے ساقط نہیں ہوتا کہ اس کی ادائیگی وہ ضروری ہوا کرتی ہے، ایسے ہی جو ہے نصاب کا مال ہلاک ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کی جو ادا تھی وہ اب بھی تو بقا اس کی جو ہے واجب ذمہ رہے گی، اور ہلاک ہونے کے بعد اب بھی اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں جس کو آپ نے مقیس علیہ بنایا تھا ہم اس میں ہی نقض وارد کر دیں گے، اور یوں کہیں گے کہ آپ نے یہ کہنا کہ مطالبے کے بعد اس کو دین کو ادا کرنا ہی ضروری ہے، ہم اسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسی صورت میں جو مقروض ہے، جو مدیون ہے، اس کو یہ ہوگا کہ منع کرنا حرام ہوگا۔ یعنی کیا کر دے، اگر دائن جو ہے اس کے مال میں سے اپنی بقیہ مقدار لینا چاہے تو بیچ میں یہ رکاوٹ اور مزاحم نہ بنے، مزاحم نہ بنے، اور وہ لینا چاہے تو لے لے، اگر نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے، لیکن یہ کہ جھگڑا نہ کرے، نہیں لینا ہوگا نہیں لے سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ لینا ہی ضروری ہے، آپ نے جس کے اندر مقیس علیہ کے اندر یہ چیز بیان کی، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ واجب جو ہے دین کی صورت میں ادا کرنا ہی واجب ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مدیون کو منع کرنا حرام ہوگا، تاکہ جو ہوگا وہ تخلیہ کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری سے نکل جائیں۔ یہ منع حکم کی مثال ہو جائے گی۔ اب منع حکم کی دوسری اور مثال یہاں پر پیش کر رہے ہیں، منع حکم کی کہ کوئی انسان معلل کی معترض جو ہے وہ علت کو تو تسلیم کرے، اور یہ کہے کہ ہم علت کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن علت سے جو آپ حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں حکم یہ نہیں ہے بلکہ حکم کیا ہے، دوسرا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر منع الحکم کی دوسری مثال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سر کے مسح میں امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ سر کے مسح میں ایک بال کا مسح کر لے تو کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا، اور دوسرا یہ قول ہے کہ ان کا ایک مرتبہ مسح کرنا، یہ دوسرا جو ہے ہر دفعہ جدید پانی لے کر کے 3 دفعہ مسح کرنا یہ سنت ہوگا، صحیح ہے نہیں، جدید پانی لے کر کے 3 مرتبہ مسح کرنا یہ سنت ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ اور ہمارے نزدیک کیا ہے، صرف چوتھائی کا سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور ایک بار پورے مرد سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ مسح وضو میں رکن ہے، اور لہذا 3 بار مسح کرنا سنت ہونا چاہیے، رکن ہم نے بھی مانا، مسح رکن ہے، لیکن جو حکم ثابت کرنا چاہ رہے کیا، سنت ہونے کا، کس کے اندر، اس میں جو ہے مسح کے اندر 3 بار جدید پانی سے لے کر کے مسح کرنے کو، سنت ہونے کو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ مسح وضو میں رکن ہے، انہوں نے کہا لہذا 3 بار مسح کرنا سنت ہونا چاہیے، جیسے کہ غسل جو ہے اعضائے مغسولہ، ہاتھ پیر منہ کا دھونا، یہ وضو کے اندر رکن ہے، رکن ہونے میں دونوں برابر ہو گئے، تو لہذا جس طرح اعضائے مغسولہ کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ایسے ہی جو ہے مسح کا ابھی کیا ہونا چاہیے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہونا چاہیے۔ دیکھیے علت دونوں کی ایک ہی جگہ ہے، رکن دونوں جگہ ایک ہی ہے، لیکن جو حکم ثابت کرنا چاہ رہے کہ مقیس علیہ کیا بنایا انہوں نے، اعضائے مغسولہ کے اندر 3 مرتبہ یہ کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ مسنون ہوتا ہے، لہذا اسی طرح مسح میں بھی 3 مرتبہ مسح کرنا سنت ہونا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں آپ نے جو حکم ثابت کیا ہے اعضاء مغسولہ سے مقیس علیہ بنا کر کے، کس کے اندر،
مسا کے اندر یہ 3 مرتبہ مسا کو ثابت کرنا مصنوع ہونے کو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے اعضائے مغسولہ کے اندر کیا ہے، اعضائے مغسولہ کے اندر یہ جو ہے 3 مرتبہ جو ہے یہ دھونا یہ سنت کیا، بلکہ ہم اس کو ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ صرف 1 مرتبہ تو دھونا کیا ہے، ہاتھ سے لے کر کونیوں تک دھونا یہ فرض ہوا. اب اس فرض کو ہی مقدار مفروض میں محض زیادتی کی غرض سے کیا ہے فعل کو کیا کر دینا، دراز کر دینا ہے. اب اگر کسی کا 1 مرتبہ فعل میں جو ہے وہ مسح کرنے میں پورا جو ہو گیا وہ استیاب ہو گیا، پورا 1 مرتبہ دھلنے میں استیاب ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا. اب اگر ایک بال بھی چھوٹتا ہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. تو اب اگر کسی کا 1 مرتبہ کرنے میں استیاب ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا. اب فرض پر کمال زیادتی کے لیے اسی کا کیا کر دیں گے، ہم فعل کو کیا کر دیں گے، دراز کر دیں گے اسی کو، کیونکہ یہاں فعل جو ہے یہ فعل دراز اسی محل فرض میں ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ محل فرض ہے ہی نہیں. تو محل فرض میں فعل کو جو 1 مرتبہ ہو چکا ہے اسی کو استیاب کر دینا، میں استیاب گھیرنے کی غرض سے اسی فعل کو دراز کر دینا، کیا یہی دراز کر دینا کیا ہوگا، مسنون کہلائے گا. صحیح ہے نہیں؟ تو ہم نے کہا تسلیس مسنون نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، فعل کو دراز کر دینا اسی محل فرض میں مقدار مفروض میں فعل کو دراز کر دینا یہ مسنون کہلائے گا. تو یہ اصل ہمارے مقیس علیہ کے اندر ہے، اور مقیس علیہ میں انہوں نے کیا کرنا چاہا، تسلیس مسنون کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا تسلیس نہیں ہے مقیس علیہ میں، بلکہ کیا ہے، مقدار مفروض میں استیاب کر لینا اور کیا کرنا، اطالت فعل ہو جانا چاہیے، فعل کو دراز کرنا، اس سے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں کہ ہاں اتفاق یہ دیکھیے کہ ایسا ہے کہ یہ استیاب ہوگا ایسے ہی کہ اس میں تکرار کے بغیر نہیں ہو سکتا، اطالت فعل ہوگا ایسے ہی کہ وہ تکرار ہو جائے گی، لیکن تکرار کی صورت بن جائے گی تسلیس جیسی. تکرار کی جو صورت بن جائے گی کیسی، تسلیس، سمجھ رہے ہیں، 3 مرتبہ تو تسلیس جیسی بن جائے گی یہ تکرار کی صورت. تو ہے یہ ہم کہیں گے، لیکن اسے ہم کہیں تسلیس نہیں کہیں گے. لیکن مسا کے اندر ہم کہیں گے کہ وہاں پر محض استیاب سنت ہوگا، استیاب اطالت فعل ہو جانا چاہیے، استیاب ہو جانا چاہیے، وہ کیا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی. اصل تو فعل کا 1/4 مقدار سر کا مسح کرنا فرض ہے، کیا ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا سنت ہے، وہاں تسلیس کی حاجت ہی نہیں ہے. آپ جب کریں گے 1 مرتبہ ہو گیا، استیاب ہو گیا آپ کے پورے سر کا، تو وہ کیا ہو گیا، مسح ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی. تو اب یہ تسلیس 3 مرتبہ سر میں یہ نہیں ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں کہ مقیس علیہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ تسلیس مسنون ہے، اس کے اندر اعضاء مغسولہ کے اندر ہم نے اسی حکم کو خلط کر دیا اور یہ کہا کہ تسلیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے، استیاب ہے اور اطالت فعل ہے، فعل کو دراز کرنا ہے. ہاں صورت یہی بنے گی تکرار جیسی بنے گی کہ تکرار کے بغیر کیا ہوگی، استیاب ہو نہیں پائے گا. تو کیا حاصل نکلا ہے اس کا کہ تسلیس جو ہے یہ مسنون نہیں ہے بلکہ فعل کو دراز کرنا ہے، اور فعل کو دراز کرنا مقدار مفروض میں محل فرض کے اندر. ترجمہ دیکھیں، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ، اسی طرح جب کہیں، کون، امام شافعی، اسی طرح جب کہیں کہ المسح رکن فی باب الوضو، کہ مسح یہ رکن ہے باب وضو کے اندر، باب وضو میں مسح رکن ہے، فَلْيَسُنَّ تَسْلِيسُهُ، تو چاہیے کہ اس کی تسلیل سنت ہونی چاہیے. مسح کی تسلیس 3 مرتبہ مسح کرنا کیا ہونا چاہیے، سنت ہونا چاہیے. کل غسلی، جیسا کہ غسل جو ہے باب وضو میں رکن ہے اور اس کی جو ہوتی ہے وہ تسلیس مسنون ہے. مقیس علیہ کسے ٹھہرایا، غسل کو. جیسا کہ غسل جو ہے اعضاء مغسولہ یہ رکن ہے اور اس کی تسلیس مسنون ہے، لہذا جو ہے مسح کی تسلیس بھی مسنون ہونا چاہیے. ہم کہیں گے لا نسلم ان التسلیس مسنون،
فی مسح الراس فی الغسل، ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تسلیس جو ہے یہ غسل کے اندر مسنون ہے۔ ہم نے کیا کر دیا کہ تسلیس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ غسل کے اندر تسلیس کیا ہے، یہ مسنون ہے۔ بل اطالۃ الفعل فی محل الفرض، بلکہ کیا ہے، فعل کو دراز کر دینا، بلکہ فرض کیا ہے، اصل مسنون کیا ہے، اصل مسنون تسلیس نہیں ہے بلکہ فعل کو دراز کر دینا محل فرض میں، زیادتاً علی المفروض، مقدار مفروض پر زیادتی کی غرض سے محل فرض میں فعل کو دراز کر دینا۔ مقدار فرض میں، مقدار فرض جو بنتی ہو، چہرے کی ہو، چاہے ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو، تو اصل جو مسنون ہے کہ ایک مرتبہ استیاب ہو گیا، اب اسی جگہ میں کیا کر دینا، فعل کو دراز کر دینا۔ تو مقدار فرض میں زیادتی کی غرض سے محل فرض میں یعنی مفروض پر، جو فرض جو مقدار ہے اس فرض پر زیادتی کی غرض سے محل فرض میں فعل کو دراز کر دینا، یہ مسنون ہے۔ کاطالۃ القیام والقراءۃ فی باب الصلاۃ، جیسا کہ قیام اور قراءت کو لمبا کر دینا باب صلاۃ کے اندر۔ اصل قراءت کیا ہے، ایک آیت پڑھ لی جائے، قیام جو ہے صرف کھڑا ہو جانا یہ فرض ہے، لیکن اسی فعل کے اندر تھوڑی درازگی کر لی جائے، اسی قراءت کے اندر کیا کر لی جائے، درازگی کر لی جائے، تو اسی کی درازگی کیا ہو جائے گی، یہ مسنون بن جائے گی۔ جیسا کہ باب صلاۃ کے اندر قیام اور قراءت کی طوالت دراز کرنا، اب کہتے ہیں غیر ان الاطالۃ فی باب الغسل لا یتصور الا بالتکرار۔ ہاں بات تھوڑی ایسی ہے کہ درازگی جو ہے باب غسل میں وہ تکرار سے ہی تصور کی جا سکتی ہے، تکرار ہوگی تبھی کیا ہوگی، درازگی ہو پائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ درازگی جو ہے باب غسل میں تصور نہیں کی جا سکتی مگر تکرار کے ذریعے، لاستیعاب الفعل للمحل، تاکہ جو ہے فعل غسل کو گھیرنے کے لیے، کہ فعل غسل گھیر لے کس کو، محل کو، پورے محل کو، محل کے لیے فعل غسل کو گھیرنے کا استیعاب کرنے کے لیے کیا کر لیں گے، تکرار کر لیں گے، تاکہ فعل غسل جو ہے وہ پورا گھر جائے اور استیعاب دراز بھی کر دی جائے، صحیح ہے نہیں۔ تو محل کے یعنی محل غسل کو، فعل غسل کو محل کے جو ہے فعل غسل کو استیعاب کرنے کے لیے، وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي بَابِ الْمَسَح، اور اسی کے مثل جو ہے غسل کے مثل ہم باب مسح میں بھی کہیں گے کہ بِأَنَّ الْإِطَالَةَ مَسْنُونٌ بِطَرِيقِ الْاِسْتِيعَاب، کہ اطالت یعنی فعل کو دراز کرنا بطریق استیعاب، گھیر لینے کے طریقے پر کیا ہوگا، یہ مسنون ہوگا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ مسح کے اندر تسلیس نہیں ہوگی بلکہ صرف استیعاب ہو جائے کافی۔ ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کر لیا تو وہ فرض ادا ہو گیا، اب جو ہے فعل درازگی کیا کر لی جائے، استیعاب کر لیے جائے پورے سر کا، وہ کیا ہو جائے گا، مسنون ہو جائے گا۔ اب اس میں تسلیس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تسلیس کے بغیر ہی کام ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں۔ تو بل اطالت، بلکہ فعل درازگی جو ہے یہ مسنون ہوگا استیعاب کے طریقے پر۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ التَّقَابُضُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ شَرْطٌ كَالنُّقُودِ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم جنس کے ذریعے بے ہو، گیہوں کی گیہوں کے بدلے، چاول کی چاول کے بدلے، جو کی جو کے بدلے، یعنی ہم جنس کے بدلے بے ہو، وہ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے مجلس عقد کے اندر اس پر کیا ہوتا ہے، قبضہ ضروری ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں، قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ جب کیا کہا گیا، مثلاً بمثل یدم بیدن، ہاتھ کے ہاتھ بیچو اور برابر سراور بیچو، اور مجلس عقد میں ہی قبضہ ہونی چاہیے، صحیح ہے نہیں۔ اب امام شافعی کہتے ہیں جس طرح بیع الطعام بالطعام، اس کے اندر مجلس عقد کے اندر ہی قبضہ ضروری ہے، لہٰذا جو ہے بیع الدرہم بالدرہم یا بیع النقود بالنقود، اگر نقود کی بے نقود کے ذریعے کر رہے ہیں، دراہم و دنانیر کے ذریعے کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی مجلس عقد کے اندر ہی قبضہ ضروری ہوگا، صحیح ہے نہیں۔ تو گویا کہ مقیس علیہ کیا بنایا، بیع الطعام بالطعام، اور کہا لہذا اس کے اندر دراہم و دنانیر کے اندر بھی مجلس عقد کے اندر ہی قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ یہ دونوں کے دونوں اموال ربویہ میں سے، دونوں اس میں سے
جن میں سود کا شبہ ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور جب کہا گیا کہ دونوں اموال ربویہ میں سے الفدۃ بالفدہ کیا ہے بتائیں، الذهب بالذهب، یا اموال ربویہ میں سے جس میں فرمایا گیا کہ ان کے اندر اگر بیع کریں تو کیا کریں، برابر برابر کریں اور مجلس میں کریں۔ اب کہتے ہیں لہذا اس کے اندر بھی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہوگا، کس کے اندر، دراہیم و دنانیر کے اندر۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب کہتے ہیں کہ کیونکہ دونوں اموال ربویہ میں سے ہیں اور دونوں کے اندر کیا ہے، ربا کا وہ ہے، صحیح ہے نہیں، شبہ ہے، ربا ہونے کا احتمال ہے، لہذا مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا درہم و دنانیر کے اندر یہ کہنا کہ مجلس کے اندر ہی قبضہ کرنا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ تعیین ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی تعیین ضروری ہے، دراہیم و دینار کی تعیین ضروری ہے، کیونکہ دراہیم و دنانیر یہ باب بیع کے اندر جو ہیں یہ متعین نہیں ہوتے، غیر متعین ہوا کرتے ہیں۔ دراہیم و دنانیر متعین نہیں ہوتے، لہذا اگر کسی شخص نے کوئی روپیہ دکھایا اور کہا کہ اس کے بدلے میں 10 روپے کی چیز دے دو، اور اس نے جیب میں رکھ لیا پھر دوسرا دیا، تو بیع کر سکتے ہیں۔ تو یہ دراہیم و دنانیر غیر متعین رہتے ہیں۔ اب یہ ذمے میں لازم آئیں گے۔ اگر ہم یہاں پر بغیر تعین کے اس کو ہم کر دیں، جائز قرار دے دیں دراہیم و دنانیر کے اندر، تو کیا ہو جائے گا، ہمارے ذمے میں لازم آئے گا، سامنے والا بھی ہمارے کہیں گے دراہیم و دنانیر کی بیع کر رہے ہیں، اب ذمے میں لازم آ جائے گا کہ قرضہ ہو گیا، سامنے والے کے اوپر ذمے میں بھی قرضہ ہو گیا، ہمارے اوپر بھی قرض ہو گیا، ہم نے متعین نہیں کیا ہے، کوئی دوسرا ہمیں دینا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا آئے گا، بیع الکائی بالکائی لازم آئے گا، ای النسا بالنسا، یعنی ادھار کی بیع ادھار کے بدلے میں آئے گا، اور جب جنس کے بدلے میں بیع ہو تو ادھار کی بیع ادھار کے ذریعے سے کرنے سے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکائی بالکائی ای النساتی بالنساتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی بیع ادھار کرنے سے منع فرمایا۔ مان لیجیے اگر دراہیم و دینار کو متعین نہیں کرتے ہیں تو میرے ذمے میں قرض لازم آئے گا، سامنے والے کے ذمے میں بھی قرض ہوگا، تو گویا کہ یہ ادھار ہو گیا۔ اب ادھار ہو گیا تو ادھار کی بیع سے منع فرمایا، تو ہم کہتے ہیں، تو ہم نے کیا کہا ہے اس کے اندر کہ ہم قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ تعین ضروری ہے، تاکہ کیا ہو، ادھار کی بیع ادھار کے ذریعے لازم نہ آئے۔ لیکن اتفاق دیکھیے یہاں پر بھی کہ تعین بغیر قبضے کے ہو ہی نہیں سکتی، تعین قبضے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، قبضہ کریں گے تو تعین ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر تعین ضروری ہے، وہ کیا قبضہ ضروری ہے، بلکہ ہم کہیں گے تعین ضروری ہے۔ ہاں یہ اتفاق بات ہے کہ قبضے کے بغیر تعین نہیں ہوتی۔ اور آپ جو کہتے ہیں بیع کیا ہنتتی بالہنتا میں، وہاں قبضے کی حاجت نہیں ہے بلکہ وہ اشارے سے بھی متعین ہو جاتے ہیں، ڈھیر رکھا ہوا ہے گیہوں کا، اس میں قبضہ ہی ضروری نہیں ہے، اشارہ کر دیا تب بھی وہ متعین ہو جاتے ہیں، آپ نے بیع کے بیان میں پڑھا ہوگا۔ تو حاصل کیا نکلا کہ قبضہ یہاں پر ضروری نہیں ہے بلکہ تعین ضروری ہے، لیکن تعین بغیر قبضے کے نہیں ہو سکتی۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ التَّقَابُضُ فِي بَابِ الطَّعَامِ بَيْعِ الطَّعَامِ، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قبضہ جو ہے بیع الطعام بالطعام کے، یعنی اناج کی بیع اناج کے ذریعے بیع کرنے میں قبضہ یہ شرط ہے، کن نقود، جیسے کہ نقود کے اندر، نقود کی بیع اس میں بھی کیا ہے، قبضہ شرط ہے۔ تو قلنا، یہ مقیس علیہ گویا کہ انہوں نے اس کو بنایا، کس کے اندر، نقود کو بنایا، صحیح ہے نہیں، نقود کو بنایا، جیسے کہ نقود کے اندر ہم کہیں گے لا نسلم، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان التقابض شرط فی باب النقود، کیا کہا، یہ دوسری مثال ہے من الحکم کی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کیا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسی بیع الطعام بالطعام ہونا چاہیے، لیکن قبضہ ہونا یہ تسلیم نہیں کرتے، گویا کہ مقیس علیہ بنا نقود، کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے کہ قبضہ یہ شرط ہے باب النقود کے اندر، بل شرط تعیینھا، بلکہ شرط کیا ہے، اس کا متعین کرنا ہے، کئی لا یکون بیع النسۃ بالنسا، تاکہ ادھار کی بیع ادھار سے بیع لازم نہ ہے۔ اور وہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے وہ حرام لنہی علیہ الصلوۃ والسلام عن بیع الکالی بالکالی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یعنی ادھار کی بے ادھار کے ذریعے سے کرنے سے منع فرمایا. صحیح ہے نہیں؟ تو یا تاکہ ادھار کی بے ادھار کے ذمے کرنے سے لازم نہ ہے، کیونکہ ایسی صورت میں دراہم و دینار متعین کرنے متعین نہیں ہوتے، تو ذمے میں لازم آئے گا. ذمے میں لازم آئے گا تو قرض بن جائے گا، تو ادھار بن جائے گا، سامنے والے کے اوپر ادھار ہو جائے گا. تو ادھار کی بے ادھار کے ذریعے لازم آئی اور اس سے منع فرمایا. غیر ان النقود لا تتعین الا بالقبض عندنا، لیکن ہاں وجہ یہ بات پھر اصلی یہ ہے کہ نقود یہ متعین نہیں ہوتے مگر ہمارے نزدیک قبضے سے ہی، یعنی قبضے سے ہی متعین ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قبضہ کرنا ہی ضروری ہے. ہم نے اس لیے کہا کہ قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ادھار کی بے ادھار کے ذریعے سے لازم نہ آئے، ورنہ تو یہ ہو جاتا، لیکن ادھار کی بے ادھار کے ذریعے سے لازم آتی، اس لیے ہم نے اس کو منع فرما دیا. دوسری ایک مثال اور دیکھ لیں، القول بموجب العلت، آسان ہی تھوڑا سا. القول بموجب العلت، قول بموجب العلت کیا ہوتا ہے؟ قول بموجب العلت یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ علت کے ماننے کے سبب علت کو مانے لیکن حکم کے بارے میں کوئی قول پیش کر دے. علت کو تو مان لیں لیکن حکم کے بارے میں کوئی قول پیش کر دے. مثلا یہ کہہ دیں معترض معلل کی بیان کردہ علت کو تو تسلیم کر لیں، لیکن معلل کے بیان کردہ معلول جو حکم ہے اس کو تسلیم نہ کرے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے معلول کو بیان کرے. کیا تھوڑا ہوگا کہ معترض معلل کی بیان کردہ علت کو تو تسلیم کر لے مگر معلل کے بیان کردہ جو معلول ہے، جو حکم ہے، اس میں جو ہے کیا کر دے، یہ کہے یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے دوسرا ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ قول بے موجب العلت، یعنی علت کے موجب ہونے کا قول کرنا، یعنی علت کو قبول کر لینا اور حکم کو قبول نہ کرنا. اب یہاں دیکھیں کہ قرآن پاک میں آیا فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو اور کوہنیوں تک. اس میں ہم کہتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کوہنیاں جو ہیں یہ دہنے میں داخل ہیں، یہ مغیّہ ہے اور یہ غائب ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو غائب جو ہوگی وہ مغیّہ کے تحت داخل ہوگی، غائب جو ہوگی مغیّہ کے تحت داخل ہوگی. اور امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ محدود ہے یعنی یہ مغیّہ ہے اور یہ حد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حد جو اپنی مغیّہ میں محدود میں داخل نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ یہاں تھوڑا سمجھنا کہ وضو کے اندر جو ہے کوہنی حد ہے اور حصہ مغسول محدود ہے. حصہ مغسول کون ہوا؟ محدود ہوا. اور قاعدہ ان کا یہ ہے کہ حد جو ہوتی ہے اپنی محدود میں داخل نہیں ہوتی ہے، حد جو ہوتی ہے اپنی محدود میں داخل نہیں ہوتی ہے. یہ دیکھیں علت کو ہم بھی علت کو تسلیم کریں گے، ہاں کوہنی حد ہے، واقعی میں حد ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کوہنی جو حد ہے اور حصہ مغسول محدود ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیے علت کو تسلیم کر لیا لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوہنی یہ حصہ مغسول کی کیا ہے، حد ہے، بلکہ ہم کہیں گے کوہنی یہ حد ہے اور ساقط کی حد ہے. جو حصہ دھونے سے ساقط ہے اس کی حد ہے اور دھونے سے حصہ یہ ساقط ہے. تو محدود یہ بن گیا، محدود کی حد ہے. ہاں واقعی میں کوہنی عدم غسل والے محدود کے تحت داخل نہیں ہوگی. اب لازم کیا آ جائے گا؟ دھونے والے حد کے تحت داخل ہوگی. نہیں سمجھ آیا؟ کوہنی جو ہے یہ حد ہے اور ہم کہتے ہیں حد تو ہے، ہم مانتے حد، لیکن حصہ مغسولہ کی حد نہیں ہے، حصہ غیر مغسولہ کی حد ہے، ساقط کی حد ہے. ساقط کی مطلب یہ جو حصہ دھونے سے ساقط ہے اس کی حد ہے. اب یہ بنا محدود، یہ بنی حد، اور باقی ہم کہتے ہیں کہ باقی میں حد جو ہے یہ مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے تو اس کے حصے کے تحت داخل نہیں ہوگی. اب لازم کیا ہے؟ حصہ مغسولہ کے تحت داخل ہو جائے. وَأَمَّا الْقَوْلُ بِمُوجِبِ الْعِلَّةِ، رہا قول بموجب العلت فهو تسلیم کون الوصف علتاً،
اور وہ وصف کے علت ہونے کو تسلیم کرنا، وصف کے علت ہونے کو تو تسلیم کرنا، وہ بیان ان معلولہا غیر مدعاہ المعلل، اور اس کا بیان یہ ہے کہ ان معلولہا یعنی علت کا جو معلول ہے، علت کا جو حکم ہے، علت کا جو معلول ہے غیر مدعاہ المعلل، وہ علاوہ ہو اس کے جس کا معلل نے دعویٰ کیا ہے۔ معلل نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ معلل نے کہا تھا حصہ مغصولہ، یہ معلل تھا، یہ کیا تھا؟ حکم تھا، اور یہ حد تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ علاوہ ہو اس علت کا معلول اس کے علاوہ ہو جس کا معلل نے دعویٰ کیا ہے۔ تو امام ظفر کیا فرماتے ہیں کہ یہ دھونے کے تحت داخل نہیں ہے۔ وَمِثَالُ الْمِرْفَقُ حَدٌّ فِي بَابِ الْوُضُوءِ، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوہنی یہ حد ہے باب وضو میں۔ حد کا مطلب غایت، صحیح ہے نہیں؟ کوہنی یہ حد ہے یعنی غایت ہے باب وضو میں۔ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْغَسْلِ، لہذا غسل جو کیا ہے معلول ہوا، حکم ہوا، لہذا غسل کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوگی، یعنی مغیّہ کے تحت داخل۔ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَحْدُودِ، کیونکہ حد جو ہے وہ محدود میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ قُلْنَا الْمِرْفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ، ہم کہیں گے ہاں کونی حد تو ہے لیکن ساقط کی حد ہے۔ کس کی حد ہے؟ ساقط کون سا حصہ ہے جو دھونے سے ساقط ہے؟ اوپر والا۔ تو دھونے کیا ہے؟ ساقط کی حد ہے۔ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ حُکْمِ السَّاقِطِ، تو ساقط کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوگی، بلکہ آپ خود نکل کے آ جائے گا مسئلہ کس کے تحت داخل ہوگی؟ غاسل کے حکم کے تحت داخل ہو جائے گی، ساقط کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں تو کیا حد جو ہے ساقط کی حد ہے، تو ساقط کے حکم کے تحت داخل نہیں ہوگی۔ لأن الحد لا يدخل في المحدود، کیونکہ حد جو ہوتی ہے وہ محدود میں داخل نہیں ہوا کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔